سننے میں آتا ہے ہر جگہ پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا, تو کیا یہ دونوں سیم چیزیں ہیں؟ فیس بک میں کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس کا ملانا ہوتا ہے. اسکل ایکوائر کی ہے, اس کے اندر ایکسپرٹیز لی ہے, پھر آپ سروسز دیتے ہو اور ہاؤس ہولڈ انکم اچھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے. تو کیا ایڈز بھی ہم لوگ خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں, خود ہی بناتے ہیں, کہ صرف ہم بوسٹنگ وغیرہ کر کے پوسٹ کر کے ہمارا کام تمام ہو جاتا ہے؟ بوسٹ پوسٹنگ اور جو دوسری اسکلز ہیں نا, وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو بالکل لے مین ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی ہاؤس ہولڈ انکم جنریٹ کر سکے, یا پیسیو انکم کہہ لیں یا ایکٹیو انکم کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے پراپر اس کو اسکل سیکھنا پڑے گا. آج کل جو ہے اے آئی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا اور لوگ اس کو پازیٹیو کی بجائے اس کا مس یوز کر رہے ہیں. مس یوز تو ہر چیز کا ہے, اس میں پھر اے آئی کو ہم پرٹیکولر نہیں کہیں گے, ہر چیز کا ہی مس یوز ہے. السلام علیکم, میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک, آپ دیکھ رہے ہیں ٹی وی ٹوڈے. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ویورز, اگر بات کی جائے ٹرینڈز کی تو ہم لوگ ہر چیز میں ٹرینڈ کو فالو کرتے ہیں, لیکن اگر اب بات کی جائے جو فیوچر بیسڈ ہے تو ایک ٹرینڈ جو ہے وہ ایجوکیشن میں بھی آ چکا ہے. جو ہماری روایتی ڈگریز ہیں, جو ہماری تعلیم ہیں, وہ اب کسی کام کی نہیں رہی. اب تو ڈیجیٹل کا زمانہ ہے, تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ظافر خالد صاحب, جو کہ ڈیجیٹل کے ایکسپرٹ ہیں. آئیے ان کے تجربے سے آپ کو مستفید کرتے ہیں. آپ کے لیے کون سی چیزیں مستفید ہیں, آپ کس طرح کے سکلز جو ہے, آپ اگر تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنلی بھی ارننگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی دوسرے ملک میں جائیں, آپ اپنے ملک میں بیٹھ کے اپنی فیملی کے پاس بیٹھ کے بھی کوئی اچھا پروجیکٹ اویل کر کے ارن کر سکتے ہیں. تو کرتے ہیں ظافر صاحب سے بات اور کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو آگاہ کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی میم, میں شکر اللہ کا, آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. اچھا بتائیے گا کہ پاکستانی جو ہے نا وہ ٹرینڈس کو بہت زیادہ فالو کرتے ہیں, کاپیز بہت جلدی کرتے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ کیا ایجوکیشن میں کیا ٹرینڈ چل رہا ہے؟ ڈیجیٹل سننے میں آتا ہے ہر جگہ پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا, تو کیا یہ دونوں سیم چیزیں ہیں؟ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی کتنی برانچیز ہیں؟ میم بیسیکلی ڈیجیٹل مارکیٹنگ جو ہے اس کی تو بے شمار برانچیز ہیں. ایس سی او کہہ سکتے ہیں ہم, ایڈورٹیزمنٹ کہہ سکتے ہیں, اس کے علاوہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ آ جاتا ہے, انفلوئنسر مارکیٹنگ آ جاتا ہے, ای میل مارکیٹنگ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ میں سے آپ یعنی کہ ہر چیز پہ تو ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. فرسٹ آف آل آپ کو بیسک سے اسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. بیسک سے اسٹارٹ کر کے آپ کو تھوڑی تھوڑی ورکنگ کرنی پڑتی ہے, جاب بھی کرنی پڑتی ہے فور لرننگ پرپز, انٹرنشپ کرنی پڑتی ہے اسٹارٹنگ میں. اس کے بعد آپ فری لانسنگ میں بھی بے شمار فری لانسنگ پلیٹ فارمز ہیں. اپ ورک ہے, پیپل پر آ رہا ہے, وہاں پہ اپنی پروفائل بناتے ہیں, بڈنگ میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. لائک کہ کلائنٹس ہوتے ہیں انٹرنیشنل, لائک جس طرح فیس بک ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے, فیس بک میں کیا ہوتا ہے, سوشل میڈیا نیٹ ورک ہے. ایک انسان کو دوسرے انسان سے اس کا ملانا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سوشلی اس نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے اس کے ساتھ. لیکن جو فری لانس پلیٹ فارم ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے, آپ نے ایک کلائنٹ ہوتا ہے, وہ سیلر ہوتا ہے, اور ایک ہوتا ہے بائر, ایک بائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب کسی کو جو سروس چاہیے, ہم بیسیکلی کام کرتے ہیں سروس بیس ماڈل کے اوپر. ہم اپنی سروسز دیتے ہیں اس کے اندر. لائک کسی نے اگر فیس بک ایڈ رن کروانا ہے تو میں کہتا ہوں میں فیس بک ایڈ ایکسپرٹ ہوں. میں فیس بک ایڈ ایکسپرٹ وہ فیس بک ایڈ جو ہے وہ کریٹ کروں گا, جس سے جو میرا کلائنٹ ہے وہ بزنس جنریٹ کرے گا. وہ بزنس جنریٹ کرتا ہے, ہماری ڈیل ہو جاتی ہے کہ ہم لائک $200 $300 میں فیس بک ایڈ کریٹ کر دوں گا. اس کے عوض میں جو وہ پھر کیا کرتا ہے, اپنا بزنس جنریٹ کرتا ہے. تو آگے پھر ریٹنگ سسٹم ہوتا ہے پراپر, کہ میں نے کام اگر صحیح کیا ہے, جو میں نے کمٹمنٹ کی تھی اس کو فلفل کیا ہے, تو اس کی بیس پہ مجھے کیا ہوتا ہے, مجھے پیسے ملتے ہیں, ساتھ ریویو بھی ملتا ہے. اگر میں نے صحیح کام کیا تو 5 اسٹار ریویو ریٹنگ, اور اس کے بعد وہ ریویو بھی دے دیتا ہے. تو اس طرح ہمارا پورا جو سرکل ہوتا ہے نا فری لانسنگ کا چل رہا ہوتا ہے. اس کی بیس پہ جو آج کل ٹرینڈ جو چل رہے ہیں بیسیکلی فری لانسنگ کے نام پہ, یا نمبر 2 اس کے اندر کیا ہوتا ہے, آپ نے پہلے اسکل ایکوائر کرنا ہوتا ہے. اسکل ایکوائر کی ہے, اس کے اندر ایکسپرٹیز لی ہے, پھر آپ سروسز دیتے ہو اور ہاؤس ہولڈ انکم اچھی آپ جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے. جیسا کہ آپ نے بتایا فیس بک ایڈس کے بارے میں, تو کیا ایڈز بھی ہم لوگ خود ہی ڈیزائن کرتے ہیں, خود ہی بناتے ہیں, کہ صرف ہم بوسٹنگ وغیرہ کر کے پوسٹ کر کے ہمارا کام تمام ہو جاتا ہے؟ فیس بک ایڈ کریٹ کرنے کے 2-3 طریقے ہیں. نمبر 1 تو ایک پراپر وے ہے فیس بک ایڈ مینیجر کے تھرو. باقی بوسٹ پوسٹنگ اور جو دوسری اسکلز ہیں نا, وہ ان کے لیے ہوتا ہے جو بالکل لے مین ہوتے ہیں. وہ صرف 8-10 کلک کے اندر اپنا ایڈ کریٹ کر لیتے ہیں. وہ بالکل ایک بیسک کا اسکل ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک اچھی ہاؤس ہولڈ انکم جنریٹ کر سکے, یا پیسیو انکم کہہ لیں یا ایکٹیو انکم کہہ لیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے پراپر اس کو اسکل سیکھنا پڑے گا. گرافک ڈیزائننگ تھوڑی بہت آنی چاہیے مارکیٹر کو. اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی بات کریں تو اس کے اندر اس کو گرافک ڈیزائننگ کا بھی تھوڑا بہت آنا چاہیے. ویب ڈیولپمنٹ کے حوالے سے تھوڑی بہت نو ہاؤ ہونی چاہیے. ورڈ پریس ہو گیا, شاپیفائی ہو گیا. اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ایس سی او سے لے کے پیڈ ایڈورٹیزمنٹ تک, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, اس کو کمپلیٹ آنا چاہیے. پھر وہ اپنا سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں گرو کر سکتا ہوں.
اور کچھ ایسی عوام بھی ہے کہ یوٹیوب ویڈیوز دیکھ کے خود کو ایکسپرٹ سمجھ لیتے ہیں اور پھر پہلے کیلکولیشن کرتے ہیں اور پھر کچھ جگاڑ لگاتے ہیں کہ اچھا جی یہاں سے یہ چیز کرنی ہے، اب ہم کام کر لیں گے. تو ایسے لوگوں کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ میں تو یہ سجیسٹ کروں گا کہ ان کو چاہیے کہ اگر وہ بیسیکلی دو وے ہوتے ہیں، ایک ہے ویڈیو دیکھنا اور ایک ہے ویڈیو سے سیکھنا. اگر تو وہ صرف دیکھ رہے ہیں تو پھر وہ ایکسپرٹ نہیں بن سکتے. لیکن اگر یوٹیوب کے اندر، میں تو اس کو یونیورسل یونیورسٹی کہتا ہوں کیونکہ اس کے اندر ہر چیز ہے، آپ ہر چیز سیکھ سکتے ہیں. اس کے اندر کھانا پکانا بھی سیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ٹیکنیکل اسکل سیکھنا ہے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، نان ٹیکنیکل اسکل ہے وہ بھی سیکھ سکتے ہیں، ہر چیز آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر. تو میں تو یہ کہوں گا کہ اگر کوئی واقعی یوٹیوب سے سیکھنا چاہ رہا ہے، وہ پلے لسٹ بنی ہوتی ہے اس کے اندر، یوٹیوب کے اندر ہر کورس کی پلے لسٹ بنی ہوتی ہے، ایکسپرٹ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب کے اوپر بھی، تو وہاں سے کورس پراپر کرے. پر وہ کورس 10 منٹ کا نہیں ہوگا، وہ کورس ہوگا کم سے کم 4 سے 8 گھنٹے کا، جو آپ ایک ٹائم میں دیکھ بھی نہیں سکتے. دیکھ بھی لیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آپ اسٹیپ بائی اسٹیپ کریں، 20 منٹ دیکھا، اس کو نوٹ ڈاؤن کیا، ساتھ پریکٹس کریں، پھر 20 منٹ دیکھا، اس طرح کر کے آپ ہفتے میں ایک کورس کمپلیٹ کریں جس کا آپ کو آگے فائدہ ہو. لیکن اگر کوئی انسٹیٹیوٹ جوائن کرتا ہے تو فیسز بھی تو بہت زیادہ ہیں. اس میں 2 آپشنز آ جاتی ہیں. نمبر 1 آ جاتا ہے، ایک تو گورنمنٹ آپ کی جو ہے نا وہ الاؤ کر رہی ہے، کافی زیادہ اسکالرشپس ہیں یا فلی فنڈیڈ پروگرامز ہیں جس کے اندر 0 فیس ہوتی ہے، وہ ٹرینر کو بھی پے کر رہے ہیں، انسٹیٹیوٹ کو بھی پے کر رہے ہیں. نمبر 1 یہ آپشن ہے. نمبر 2 آپشن ہے، اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ٹریننگ لے لی جائے، لیکن کس انسٹیٹیوٹ سے لینی ہے وہاں سے لینی ہے جہاں پہ سکسیس ریشو ان کا اچھا ہو. اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جو ڈیجیٹل مارکیٹر ہے اس ٹائم وہ جو ہے اس کی بلے بلے ہے، وہ سب سے زیادہ وہی ارن کر رہا ہے؟ کیا اس میں سچائی ہے؟ لوگ، کیونکہ میں نے بہت سی ایسی عوام دیکھی ہے کہ اس نے سارے کام چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے اس طرف لگ گیا کہ بھئی اس میں بہت پیسے ہیں. پیسے اسی میں جس میں ہم محنت کرتے ہیں. پھر ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں، ویب ڈیولپر، اگر آپ اچھے ویب ڈیولپر ہیں سب سے زیادہ آپ ارن کر رہے ہیں، اچھے مارکیٹر ہیں آپ ارن کر رہے ہیں، اچھے گرافک ڈیزائنر ہیں آپ ارن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے ویب ڈیولپر ہیں آپ ارن کر رہے ہیں. یعنی کہ اسکلز ویری کرتی ہیں، ڈپینڈ کرے گا آپ کی ایکسپرٹیز کس میں ہے. اگر کوئی بندہ ارننگ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ذرا آسان وے ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر زیادہ آپ نے اتنا صرف ریسرچ ہوتی ہے، کی ورڈ ریسرچ، کمپٹیٹر ریسرچ، انالیسز، ٹھیک ہے، اس کی بیس پہ آپ فائنل کرتے ہیں چیزوں کو. لیکن اگر گرافک ڈیزائننگ کی بات کریں تو کریٹیوٹی اس کے اندر ضروری ہے. اگر آپ کے اندر کریٹیوٹی نہیں ہے آپ اچھے گرافک ڈیزائنر نہیں بن سکتے. ویب ڈیولپمنٹ میں محنت زیادہ ہے، پیور کوڈنگ ہے، ٹیکنیکل کام ہے. تو ہم کسی بھی کورس کو یہ نہیں کہہ سکتے اس کورس میں سب سے زیادہ ارننگ ہے. ارننگ اسی میں ہے جس میں آپ صحیح طرح محنت کریں، پراپر کام کریں اور ایک فیلڈ میں ایکسپرٹ بن جائیں. آپ نے اس فیلڈ کیسے چوز کی؟ آپ نے بھی اسکوپ ہی دیکھا یا آپ کو کچھ انٹرسٹ شروع سے ہی تھا؟ جب میں یونیورسٹی میں تھا نا میم، تب تو بالکل کوئی انٹرسٹ نہیں تھا، نہ ان چیزوں کے بارے میں پتہ تھا. ٹریڈیشنلی پتہ تھا کہ ڈگری کریں گے تو نوکری ملے گی، نوکری ملے گا تو پیسے ہوں گے تو پھر کچھ کریں گے. لیکن جب میں نے مارکیٹ میں دیکھا کہ کتنی فلکچویشن تھی، لائک اگر میں جاب کے لیے اپلائی کرتا تھا تو 50+ جاب میں نے اپلائی کیا. اس کے بعد انٹرویو کال مجھے مشکل سے کوئی 3-4 آتی تھی. اب میں انٹرویو کرنے کے لیے بھی تیار شیار ہو کے جاتا تھا. فریش گریجویٹ کا انٹرویو ہوتا تھا تو وہاں پہ وہ جس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں میرے ساتھ بیٹھا ہے فرسٹ 1 سال ایکسپیرینس والا، ایک ساتھ بیٹھا 2 سال ایکسپیرینس والا. تو وہاں پہ فریش گریجویٹ کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، وہ اس کو اللہ ہی حافظ کہہ دیتے ہیں کمپنی والے. تو پھر میں نے جب یہ چیزیں دیکھی ہیں، پھر جاب لگ بھی گئی تھی، جاب ہو بھی گئی تھی میری. اس میں پھر یہ ایشو آیا تھا کہ سیلریز بہت اسٹارٹنگ میں بہت کم ہوتی ہیں، سب کی ہوتی ہے، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن گروتھ بہت سلو تھی. اب گروتھ سلو تھی، دیکھ رہے تھے کہ بھائی 1 سال میں کتنے کما لیں گے، 2 سال میں کتنے ہو جائیں گے، کتنی تنخواہ ہو جائے گی. وہاں سے ہٹ کے پھر مجھے یہ ایک اپرچونیٹی نظر آئی کہ فری لانسنگ بھی ایک فیلڈ ہے. میں نے یوٹیوب پہ ہی سرچ کیا تھا اور پھر وہاں سے میں نے جو ہے نا اپنا کریئر پاتھ اس طرف لے آیا. اسٹارٹنگ میں ہرڈلز آئی تھی بہت زیادہ، سم ٹائم اچھے پروجیکٹ ہو جاتے ہیں، سم ٹائم نہیں ہوتے. آپ کو کتنا عرصہ لگا ایکسپرٹ بنتے ہوئے؟ ایکسپرٹ تو میم ٹائم سے بنتا ہے انسان، لیکن یہ تھا کہ اسٹارٹنگ میں پروجیکٹ جو میرا فرسٹ پروجیکٹ تھا نا، وہ میری پوری منتھ کی سیلری کے ایکویلنٹ تھا، جو کہ میں نے گھر بیٹھ کے کیا تھا. ٹھیک ہے، وہاں سے مجھے تھوڑا موٹیویٹ ہوا کہ بھائی اس فیلڈ میں پوٹینشیل ہے. پھر میں نے اپنے آپ کو ڈیووٹ کر دیا اس فیلڈ میں. پھر میں نے اور سیکھا اور سروسز پرووائڈ کی کلائنٹس کو. پریکٹیکل سیکھا، یہ نہیں کہ تھیوریٹیکل، پریکٹیکلی سیکھا، کام کیا. اس کے بعد اللہ پاک نے ایکسپرٹ بنا دیا. اب میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپرٹ اس لحاظ سے ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے بزنس کیسے جنریٹ کرنا ہے لوگوں کا. اپنے بھی بزنس میں کر رہا ہوں سائڈ لائن پہ. اور باقی جو ہے ایکسپرٹ بندہ تبھی بنتا ہے جب پراپر کام کرتا ہے، دل لگا کے کام کرتا ہے. ایک ٹائم وہ بھی تھا میں صرف 24 گھنٹے میں 4 گھنٹے سوتا تھا صرف، باقی 20 گھنٹے صرف کام.
پتہ چل گیا تھا نا فیلڈ ایسی ہے, پیسے والی فیلڈ ہے. پھر تو بہت پیسے ارن کیے ہوں گے آپ نے. تب لرننگ فیز تھا, پہلے لرننگ فیز ہوتا ہے پھر ورکنگ فیز ہوتا ہے. پھر پیشنس سب سے زیادہ ضروری جو ہے نا, میں اگر آپ کے پروگرام سے بتانا چاہوں کہ کسی بھی فیلڈ میں پیشنس بہت ضروری ہے. نمبر 1 پیشنس اور کنسسٹنسی. اب لگے رہو, ایک دن ٹائم آتا ہے اللہ پاک جو ہے نا آپ کو واپس کرتا ہے آپ کے محنت کو. اب اللہ کا شکر ہے میں پر آر بھی پہ لے رہا ہوں اور پر پروجیکٹ بھی لے رہا ہوں اور ساتھ میں ٹریننگ بھی دے رہا ہوں. ماشاء اللہ. اچھا, کچھ عرصہ پہلے ایک چیٹ جی پی ٹی کا بہت ٹرینڈ چلا, اور آج کل جو ہے اے آئی کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا, اور لوگ اس کو پازیٹیو کی بجائے اس کا مس یوز کر رہے ہیں. تو آپ اس اے آئی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیا ایکسپلین کریں گے کہ ہے کیا چیز یہ؟ اچھا میم, اے آئی بیسیکلی بنایا گیا انسانوں کو مدد کرنے کے لیے, اس کے کام کی ایفیشنسی کو بڑھانے کے لیے. ٹھیک ہے, مس یوز تو ہر چیز کا ہے, اس میں پھر اے آئی کو ہم پرٹیکولر نہیں کہیں گے, ہر چیز کا ہی مس یوز ہے. لیکن اب ہمارے پر ڈپینڈ ہوتا ہے کہ ہم اس کو کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں, پازیٹیو وے میں یوز کر رہے ہیں یا نیگیٹیو وے میں. اور جس طرح مارکیٹنگ میں بات کر رہا ہوں, اب میں فیس بک یوز کرتا ہوں صرف فیس بک ایڈ رن کرنے کے لیے, باقی لوگ یوز کرتے ہیں فیس بک کے اوپر پوسٹ دیکھنے کے لیے, کمنٹ لگانے کے لیے. ٹھیک ہے, اب ہم اگر اے آئی کی بات کریں اوور آل, تو اے آئی نے آئی ٹی انڈسٹری میں کافی لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر دیا ہے. تقریباً آئی ٹی انڈسٹری میں تو کافی زیادہ چیزیں آپ کی آٹومیٹ ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے اب اس کو مس یوز سے بچنے کے لیے اگر ہم پازیٹیو ہی یوز کریں گے نا اس کا, تو ہم بچے رہیں گے. اگر ہم کسی شارٹ کٹ کی طرف جائیں گے کہ بھائی اے آئی کو یوز کرتے ہوئے شارٹ کٹ کو اپلائی کر لیں, اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایس سی او پراپر پراپر کام ہوتا ہے. آپ نے آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے, اس کی ایس سی او کرنی ہے, آرٹیکل رائٹر سے آرٹیکل لکھوانا ہے. تو لوگوں نے کیا کیا, بہت زیادہ کنٹینٹ جنریٹ کرنے لگے اے آئی سے, چیٹ جی پی ٹی کا یوز کرتے ہوئے. جب انہوں نے اتنا کنٹینٹ اپڈیٹ کیا تو گوگل کے پاس بہت زیادہ کنٹینٹ آنے لگ گیا. اب اس کے اوپر چیک لگانا مشکل ہو گیا تھا کہ کون سا اے آئی ہے اور کون سا ہیومن جنریٹڈ ہے. گوگل کے لیے میٹر کرتا ہے یوزر. اب جب یوزر نے کہا کہ بھائی اس نے لکھا کچھ اور ہے, بتا کچھ اور ہے آرٹیکل میں, تو وہاں پہ ایشو یہ آیا کہ گوگل نے ابھی ریسنٹلی مارچ 23 میں 24 میں اپڈیٹ آئی تھی, جتنی اے آئی جنریٹڈ ویب سائٹ تھیں گوگل نے ان کو فلٹر آؤٹ کر دیا. وہ ساری ڈاؤن ہو گئی ہیں, ڈی رینک ہو گئی ہیں. تو اگر آپ اے آئی کو پازیٹیولی یوز کریں گے آپ کو بینیفٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ صرف کاپی پیسٹ کر لیں یا کسی اور مقصد میں یوز کریں گے. ڈائریکٹلی اے آئی پہ اعتبار نہیں کر سکتے ہم صرف آئیڈیا لے سکتے ہیں اپنے لیے یا بیٹرمنٹ کے لیے. یا جس طرح میں ایک آرٹیکل لکھتا تھا پہلے 4 گھنٹے میں, کنٹینٹ رائٹر کی بات کروں, اب وہ ایک آرٹیکل 1 گھنٹے میں لکھ لیتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر وہ کہ پورا ہی آرٹیکل لکھوا کے اے آئی سے میں کاپی پیسٹ کر کے کام چلا لوں گا, وہ کام نہیں چلے گا. اچھا بتائیے گا کہ اے آئی ہے کیا, اسٹینڈس فار, اور اس کا پرپس کیا ہے؟ اچھا, اے آئی اسٹینڈ فار آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. اب ہوا یہ ہے کہ پروگرامنگ کے تھرو ہم نے کچھ چیزوں کو آرٹیفیشلی انٹیلیجنٹ بنا دیا ہے تاکہ وہ انسان کی مدد کر سکیں. ٹھیک ہے, روبوٹس کو, مشینس کو ہم نے اتنا ٹرین کر دیا ہے الگوریدم کے تھرو تاکہ وہ انسان کے کام میں اس کی آسانی کر سکیں اور اس کو وہ یوٹیلائز کر کے اپنے ورکنگ کیپیسٹی کو بڑھا سکے یا اپنے ایکسپوجر کو بڑھا سکے. اس کا پرپس کیا اور مس یوز سے کیسے بچا جا سکتا؟ اچھا, اے آئی کے مس یوز کے اوپر اگر میں اپنے کمنٹ دوں تو مس یوز تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا, ہر چیز کا یہ. ویسے تو اے آئی کا مس یوز یہ ہے کہ اس کو بنایا گیا تھا آسانی کے لیے, لیکن لوگ اس کو سم ٹائم یوز کر رہے ہیں فراڈ کے لیے. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کاہل بنا رہے ہیں لوگ. بالکل ہی سارا کچھ اے آئی پہ نہیں چھوڑ سکتے کیونکہ وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اس کو جتنا پروگرام کیا گیا اس نے اتنا ہی کام کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم سے مراد ہے کہ پاکستانی یا ایشین کی بات کروں اگر میں, تو ہم لوگ مس یوز میں تو سب سے آگے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے ابھی تک پاکستان میں کافی زیادہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپلائی نہ ہو سکی. لائک پے پال ہو گیا, امیزون کی ریسٹرکشن ہے ابھی تک. ٹھیک ہے, اب اے آئی جس طرح آ گیا ہے ہمیں چاہیے کہ اس کو پازیٹیولی یوز کریں نہ کہ نیگیٹیولی یوز کریں, اور ایسا کچھ نہ کریں جس سے ہمارا اے آئی جو ہے نا بین ہونے کے چانسز ہوں. اے آئی میں ہوتا کیا کہ فیس کسی اور کا, باڈی کسی اور کی, ایسی چیزیں بھی جو ہیں وہ کی جا سکتی ہیں, ایڈٹ وغیرہ. اے آئی جو ہے ظاہر ہے مشین لرننگ ہے, تو اس کے اندر آپ جو پروگرام ایڈ کریں گے نا اس کے اکارڈنگ اسے رسپانس کرنا ہے. اس میں آپ پوری امیج بھی چینج کر سکتے ہیں, ویڈیو بھی چینج کر سکتے ہیں. اب تو اتنا اے آئی انہانس انہوں نے کر دیا ہے کہ جس طرح میں وہ میرا کلاؤن بنا کے میری آواز کی ریکارڈنگ کر کے وہ کچھ بھی, ابھی جس طرح انٹرویو ہم دے رہے ہیں تو وہ کچھ بھی انٹرویو بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ویڈیو ریکارڈنگ ہو سکتی ہے کسی بھی طرح سے, چہرہ کسی اور کا, ایکٹیویٹی پرفارم کی جا سکتی ہے. سارا کچھ جو ہے نا ہم اے آئی سے ظاہر ہے ہم اس دنیا کو بنا بھی سکتے ہیں اور اس کو بگاڑ بھی سکتے ہیں. ٹی وی ٹوڈے کے ویورز کو آپ کیا میسج کنوے کرنا چاہیں گے, جو ینگ جنریشن ہے, جو پروگرام دیکھ رہی ہے, جو چاہتی ہے زندگی میں کچھ کرنا, تو کیا انٹرنیشنلی اسکوپ بھی ہے اس کا؟ کیا اگر ہم اس چیز کا
کورس کر لیتے ہیں, ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, تو کیا ہم باہر کے ملک سے بھی ارننگ ہمیں ہو سکتی ہے اگر ہمیں جانا پڑے, یہاں بیٹھ کے بھی جاب سرچ کریں یا فری لانس کریں؟ تو کیا میسیج آپ آج کل کے بچوں کو ڈلیور کرنا چاہیں گے؟ اچھا, آپ کا کوشچن تو کافی بڑا ہے, میں اس کو اسٹیپس میں آنسر کرتا ہوں. نمبر 1 میں یوتھ کو تو یہی کہوں گا کہ بھائی محنت کرو, نمبر 1, ٹھیک ہے, اور صحیح ڈائریکشن میں محنت کرو. ایک دھکا دیوار کو لگانا, اب دیوار کو دھکا لگائی جائیں گے, وہ دیوار ادھر ہی رہے گی, لیکن ایک پازیٹیو ڈائریکشن میں آپ دھکا لگائیں گے نا, یعنی کہ محنت کریں گے, تو آپ گرو کریں گے. اب میں فری لانسنگ کے بارے میں اگر بتاؤں تو اوور نائٹ گروتھ نہیں ہے, آپ کو راتیں جاگنا بھی پڑے گا, کیونکہ کلائنٹ باہر کا, اگر آپ باہر کام کرنا چاہ رہے ہیں, ظاہر ہے فری لانس میں آپ پوری دنیا سے کنیکٹ ہوتے ہیں, اور باہر کا کلائنٹ ہے اگر, تو اس یہاں پہ جب رات کے 12 ہوتے ہیں, وہاں پہ دن کے 12 ہوتے ہیں, US کی اگر میں بات کروں, تو آپ کو پھر 12 بجے جاگنا پڑے گا. شروع میں محنت کرنی پڑے گی, اپنی پروفائل گرو کرنی پڑے گی. بات وہی ہے کنسسٹنسی اور آپ کی پیشنس. جب آپ گرو کر جاتے ہیں, پھر آپ تھوڑا سا بیک اسٹیپ چلے جاتے ہیں کہ بھائی چلو اب کام چل رہا ہے میرا, ٹھیک ہے. یوتھ کو میں یہی کہوں گا کہ بھائی آپ لوگ محنت کرو, ٹریننگ IT میں, IT فیوچر ہے, IT آج بھی راج کر رہا ہے, کل بھی راج کرے گا, اور ساری زندگی راج کرے گا, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے, ایک ہی اسکل پہ نہ بیٹھے رہیں, اسکل بھی انہانس کریں اپنی, اور محنت کریں, اور فری لانسنگ ضرور کریں. پیڈ کریں, فری کریں, فری بہت زیادہ پروگرامز ہیں, اگر میں آپ صحیح بتاؤں فری بہت زیادہ پروگرامز ہیں. 0 روپیز میں آپ اچھا اسکل سیکھ سکتے ہیں. فری بھی نہیں, کہیں جا بھی نہیں سکتے, آپ یوٹیوب سے سیکھ لیں, لیکن پراپر سیکھنے کے پرپز سے بیٹھیں یوٹیوب کے اوپر. اور جو انٹرنیشنل کلائنٹس ہیں نا, ان کے پاس بہت زیادہ کام ہے, پاکستان میں نہ بھی ہو, انٹرنیشنلی بہت زیادہ کام ہے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا, ویب ڈیولپمنٹ کا, ہر اسکل کا بہت زیادہ کام ہے. انٹرنیشنل کلائنٹ ملتے کیسے ہیں؟ وہ ملتے ہیں آپ کو فری لانس پلیٹ فارم سے. فری لانس پلیٹ فارم لائک میں نے بتایا, اپ ورک ہے, پیپل پر آ رہا ہے, ٹھیک ہے. ان پلیٹ فارم کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک کلائنٹ کو ایک سروس بائی کرنی ہے, میں ایز اے اپنی میں اپنی سروس ایز اے پروڈکٹ ان کو بیچتا ہوں, اس کے میں چارج کرتا ہوں, اور یہ فری لانسنگ میں ہوتا ہی ہے. اب فری لانس سوشل کنیکٹ ہونے کے لیے آپ کو فیس بک پہ جانا پڑے گا, ٹھیک ہے, لیکن فری لانس پلیٹ فارم پہ جانے کے لیے آپ کو فری لانسنگ کرنے کے لیے آپ کو فری لانس پلیٹ فارم پہ جانا پڑے گا, جہاں پہ پتہ ہوگا کہ بھئی اس کلائنٹ کو کیا ڈیمانڈ ہے. اس کے اندر میں تھوڑا پروسیس بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں فراڈ والا کوئی کام نہیں ہے, کوئی اسکیم نہیں ہوتا. اس میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح آپ ہیں, آپ اگر کلائنٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو فیس بک ایڈ لگوانا ہے, اور مجھے فیس بک ایڈ لگانا آتا ہے, تو آپ نے میرا ٹائم بائی کر لیا. لائک آپ نے کہا بھائی ہماری نیگوسیشن ہو گئی, اس کے بعد آپ نے کہا کہ بھائی میں نے آپ سے ایڈ لگوانا ہے, ہمارا فائنل ہو گیا $200 مثال کے طور پہ. اب $200 آپ کیا کریں گی, کیونکہ فری لانس پلیٹ فارم پراپر ہے جو جن کے اوپر میں نے بھی ریکمینڈ کیا, آپ $200 فری لانس پلیٹ فارم کو دے دیں گی, ٹھیک ہے. میں نے کام کیا, میں نے کام کرنے کے بعد کہا بھی آپ کا کام ہو گیا, سبمٹ کر دیا وہاں پہ. اب وہ فری لانس پلیٹ فارم جو ہے نا, وہ آپ سے کہے گا کہ آپ کا ورک ہو گیا, کائنڈلی اس کی پیمنٹ ریلیز کر دیں. ایک بار کہ آپ کہیں گے ہاں مجھے کام مل گیا, آپ اوکے کریں گی, $200 جو آپ نے پلیٹ فارم کو دیے ہوئے تھے وہ میرے ہو گئے, ٹھیک ہے. دوسری کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ میرے پیسے ریلیز نہ کریں, لیکن اگر آپ نہیں بھی کریں گی نا, وہ جو پلیٹ فارم ہے نا, کیونکہ $200 مثال کے طور پہ آپ چلی جاتی ہیں, آپ کام لے کے چلے گئے, اب $200 جو تھا نا میرا, وہ پلیٹ فارم کے اوپر تھا. وہ ایک بار کہے گا آپ کو, 2 بار کہے گا, 3 بار کہے گا, 3 days کے اندر اگر آپ رسپانس نہیں کرتی تو وہ میرے $200 میرے اکاؤنٹ میں آ جائیں گے. اس لیے کوئی اسکیم نہیں ہے. شارٹ کٹ سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑے لانگ ٹرم میں جائیں, محنت کریں, تو پیسے اس کے اندر اچھے خاصے ہیں. فیس بک پہ جب ایڈ رن کرتے ہیں تو اس میں جو کارڈ انٹر کیا جاتا ہے, ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ, وہ کیا کلائنٹ کا ہی ہوتا ہے؟ بالکل بالکل, وہ کلائنٹ کے سارا کام ہوتا ہے. پیسے کیونکہ بزنس اس کا ہے تو پیسے بھی اسی کے لگیں گے. ہم صرف اسے سروس چارجز لیتے ہیں. لائک ویب سائٹ ہے, اور ویب سائٹ بنانے کے لیے ڈومین ہوسٹنگ کلائنٹ ہی دیتا ہے, ہم اس کے ویب سائٹ بنا لیتے ہیں. اگر کلائنٹ کہتا ہے کہ نہیں یار میرے پاس ویب سائٹ ڈومین ہوسٹنگ کا مجھے نہیں آئیڈیا, ہم اس کو بتا دیتے ہیں کہ بھائی ڈومین ہوسٹنگ بائی کرنے میں اتنے پیسے لگیں گے, وہ بھی ہم سروس چارجز میں ایڈ کر دیتے ہیں. پھر بالکل ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے, بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. اسکیم والا بھی کوئی سین نہیں ہے. ہاں اگر آپ نیگیٹو وے سے جائیں گے یا 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہو تو رہی ہے مارکیٹ میں, بٹ آپ کو بچنا چاہیے لانگ ٹرم سکسیس کے لیے. شارٹ ٹرم سکسیس ہوتی ہے, اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں آپ کو. بہت شکریہ جی. ویورز, یقین ہے کہ آپ کا آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. نو ڈاؤٹ فری لانسنگ کا جو اب ایک لہر بنی ہوئی ہے, اور اچھا ایک آپ لوگوں کے پاس بھی ایک اچھا ہے جو آپ سیکھیں. یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز موجود ہیں. نہیں تو ایکسپرٹ جو ہیں ہمارے ساتھ ظافر خالد صاحب تھے, اور وہ بچوں کو بہت اچھی ٹریننگ دے رہے ہیں, بہت اچھا سکھا رہے ہیں. ایک ایک چیز وہ سکھاتے ہیں جو انہوں نے خود فیس کی, کیونکہ وہ خود چیزیں فیس کر چکے ہیں, اس وجہ سے انہیں پتہ ہے کہ کیا کیا ہرڈلز آ سکتی ہیں. اس کے ساتھ ہی عروج ملک کو دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.